سید علی خامنہئی کی آخری رسومات۔ 2 ملک 7 روز 3 کروڑ افراد کی ممکنہ شرکت۔ تہران، قم، نجف، کربلا، مشہد تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک۔ آخری رسومات کا 7 روزہ شیڈول کیا ہے؟ علی خامنہئی کا جنازہ صرف عقیدت کا الوداعی سفر یا جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ماسٹر کلاس؟ ان رسومات کے ذریعے ایران مغرب اور عالمی طاقتوں کو کون سے 3 اہم پیغام دے رہا ہے؟ آخری رسومات کے لیے آخر انہی تاریخوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ سید مجتبیٰ خامنہئی کی والد کی آخری رسومات میں عدم شرکت ایرانی مائنڈ گیم یا مجبوری؟ یہ ایک شہید رہبر کا آخری سفر ہی نہیں، ایران کی ترقی و خوشحالی کے سفر کا آغاز بھی ہے۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ تاریخ جب بھی شجاعت اور استقامت کے ابواب رقم کرے گی، 28 فروری 2026 کی وہ خونی صبح کبھی فراموش نہیں کی جا سکے گی۔ تہران کا مطلع صاف تھا، لیکن مادی طاقت کے نشے میں چور سامراجی قوتوں کے عزائم تاریک تھے۔ امریکہ اور اسرائیل مشترکہ جارحیت، جسے آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا گیا، نے تہران میں سید علی خامنہئی کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنا دیا۔ خامنہئی چاہتے تو کسی زیر زمین بنکر میں پناہ لے سکتے تھے، وہ چاہتے تو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن تاریخ اسلام کے اس عظیم بزرگ راہبر نے بنکروں کی تاریکی پر شہادت کے نور کو ترجیح دی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ راہبر صرف محاذ جنگ پر احکامات جاری نہیں کرتا، بلکہ ضرورت پڑے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، صف اول میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ قربانی صرف ایک فرد کی قربانی نہیں تھی، یہ وہ خاندانی تسلسل تھا جس کی جڑیں 1350 سال پہلے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے جا ملتی ہیں۔ سید علی خامنہئی نے تنہا جام شہادت نوش نہیں کیا، بلکہ ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی، ان کے داماد اور ان کی صرف 14 ماہ کی معصوم نواسی زہرا محمدی نے بھی ان کے ہمراہ شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ جب اس معصوم بچی کا خون تہران کی مٹی پر گرا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ خاندان آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جہاں پورا خاندان دین اور وطن کی غیرت پر قربان ہو جاتا ہے، مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ مغربی قوتوں کی خواہشوں کے برعکس اس شہادت نے ایران کو توڑا نہیں، بلکہ اس بکھرے ہوئے موتیوں جیسے معاشرے کو ایک ایسی تسبیح میں پرو دیا جس کا دھاگا فولاد کا بن چکا۔ امریکہ اور اسرائیلی تھنک ٹینکس، ان کا خیال تھا کہ خامنہئی کی شہادت سے ایران کا شیرازہ بکھر جائے گا، لیکن خون شہید کا یہ معجزہ تھا کہ پورا ایران دشمن کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا۔ سید علی خامنہئی کی 7 روزہ آخری رسومات کا آغاز کل 3 جولائی سے تہران میں ہو چکا۔ 2 ممالک، 100 سے زائد ممالک کے نمائندگان، 3 کروڑ کے لگ بھگ سوگواران کی متوقع شرکت اور محرم کا مقدس مہینہ۔ یہ رسومات صرف ایک عظیم رہبر و شہید کا آخری سفر نہیں، بلکہ یہ ایران کے ایک نئے سفر کا آغاز بھی ہے۔ ایک فاتح ملک جس نے وقت کی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ جیو پالیٹکس اور سفارت کاری کی ایک ماسٹر کلاس بھی ہے، اور ایران کے اتحاد اور ایرانی ریجیم کا ایک پاور شو بھی۔ آج کا پروگرام سید علی خامنہئی شہید، ان کے آخری سفر اور ایرانی قوم کے عزم کے نام۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر
اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 19 اپریل 1939 کو مشہد کے غریب اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے سید علی خامنہئی کا بچپن اتنی اسرت میں گزرا کہ ان کے والد کے پاس ان کے لیے مٹھائی خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اس غریب بچے کے اندر علم اور انقلاب کی وہ شمع روشن تھی جس نے آگے چل کر پوری ایرانی قوم کا راہبر بننا تھا۔ مشہد اور قم کے مدارس سے دینی تعلیم حاصل کی اور آیت اللہ روح اللہ خمینی کے سب سے وفادار اور ذہین شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ شاہ ایران کے دور میں 6 بار جیل کاٹی، بدترین تشدد برداشت کیا، جلا وطنی سہی، لیکن ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہ آئی۔ 1979 میں جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو وہ انقلاب کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ 1981 میں وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے اور ایران عراق جنگ کے کٹھن دور میں ملک کو سنبھالا۔ اسی دوران ایک قاتلانہ حملے میں ان کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا، لیکن ان کا عزم مزید مضبوط ہوتا گیا۔ 1989 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد انہیں ایران کا دوسرا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے 37 سال تک ایران کی کمان سنبھالی، جو اسلامی جمہوریہ کی تاریخ کا طویل ترین دور اقتدار ہے۔ انہوں نے ایران کو تمام بین الاقوامی پابندیوں اور معاشی و جیو پولیٹیکل رکاوٹوں کے باوجود میزائلوں، ڈرونز اور نیوکلیر ٹیکنالوجی کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ انہوں نے ایران کو کبھی بھی کسی جارے کے آگے جھکنے نہ دیا، اور 28 فروری 2026 کو خاندان سمیت شہادت کو گلے لگا کر ایران کو ایک بار پھر اتحاد، غیرت اور حمیت کا الوداعی درس دیا، اور اسی درس کے ساتھ دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اچھا حضور، اسلامی شریعت اور روایات کے مطابق تدفین میں جلدی کرنا مستحب ہے، لیکن سید علی خامنہئی کا جسد خاکی 4 ماہ تک امانتاً محفوظ رکھا گیا۔ کیوں؟ کیا ایران خوفزدہ تھا؟ نہیں، یہ ایران کی اس اسٹریٹجک وزڈم، تصویراتی بصیرت کا حصہ تھا جسے سمجھنے میں مغرب کے سیاستدان اور جرنیل ہمیشہ ناکام رہے۔ ایرانی قیادت بخوبی جانتی تھی کہ جیسے ہی خامنہئی کے جنازے کا اعلان ہوگا، کروڑوں کا سمندر تہران کی سڑکوں پر امڑ آئے گا۔ جنگ کے عروج کے دنوں میں جب ایران کی ہوا میں بارود کی بو پھیلی تھی اور فضا میں میزائلوں کی گرج گونج رہی تھی، کروڑوں لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا ایک بڑی انسانی اور عسکری تباہی کا سبب بن سکتا تھا۔ دشمن ایسے ہی موقع کی تو تلاش میں تھا کہ کب ہجوم جمع ہو اور کب وہ کوئی بڑا حملہ کرے۔ چنانچہ ایران نے اپنے جذبات کو عقل کے تابع کیا۔ انہوں نے صبر کیا، انتظار کیا، یہاں تک کہ جنگی محاذ پر فتح حاصل کر لی۔ ایک معاہدے کے تحت سیز فائر کا نفاذ ہوا، اور جب حالات ایران کے کنٹرول میں آئے تب اس تاریخی الوداع کا آغاز کیا گیا۔ حضور، سید علی خامنہئی کا یہ آخری سفر محض ایک جنازہ نہیں ہے، اس کے ہر قدم کے پیچھے ایک بہت گہری سوچ اور معنی ہے۔ Each step has a significance. It represents something bigger and deeper or conveys a certain message to certain someone. 7 دن، 2 قومیں اور 5 ایسے تاریخی مقامات جہاں زمان و مکان کا تانا بانا عقیدت کے رنگ میں رنگ چکا۔ ایرانی حکومت کے سرکاری اندازوں کے مطابق تقریباً 3 کروڑ سے زائد اشکبار آنکھیں اور شکستہ دل اس آخری سفر کے شاہد ہوں گے۔ یہ جدید تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے طویل اور سب سے اہم علامتی جنازہ ہے، جس کا ہر ایک پڑاؤ اپنے اندر ایک الگ داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ پہلا پڑاؤ ایران، اقتدار اور عوام، طاقت کا سنگم، 3 سے 6 جولائی۔ سفر کا آغاز 3 جولائی کو تہران سے ہوا، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے سربراہان مملکت اور غیر ملکی وفود نے اسلامی جمہوریہ کے اس عظیم رہبر کو الوداعی سلام پیش کیا۔ 4 جولائی سے تہران کا مسلح امام خمینی، جو ایران کی عدلیہ، مقننہ اور عسکری طاقت کا مرکز مانا جاتا ہے، عوامی سمندر کا مسکن بن گیا۔ لاکھوں کا تانتا بندھا ہے، جہاں بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، مائیں، بیٹیاں اپنے ہاتھوں میں معصوم زہرا اور اپنے رہبر معظم کی تصاویر تھامے
زاروں قطار رو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ 5 جولائی کو بھی جاری رہے گا۔ 6 جولائی کو تہران کی سڑکوں پر مشرق سے مغرب کی سمت تاریخ کا سب سے بڑا الوداعی جلوس نکالا جائے گا، جس میں صرف تہران کی حدود کے اندر 15 سے 20 ملین 1.5 سے 2 کروڑ انسانوں کی شرکت متوقع ہے۔ اور حضور، تہران میں اس سفر کا آغاز در حقیقت مغرب کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ امام خمینی کا لگایا اور رہبر خامنہئی کا خون سے سینچا ہوا پودا یعنی اسلامی انقلاب اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم و دائم ہے اور اس کی قیادت کا تسلسل اٹوٹ ہے۔ دوسرا پڑاؤ قم، علم، اجتہاد اور روحانیت کا مرکز 7 جولائی۔ 7 جولائی کو یہ کاروان عشق قم کی مقدس سرزمین پر قدم رکھے گا، وہ شہر جسے اثنا عشری شیعہ مکتب فکر میں دنیائے علم و اجتہاد کا دل کہا جاتا ہے۔ یہی وہ ادارہ اور سرزمین ہے جہاں سے آیت اللہ سید علی خامنہئی نے اپنی فکری و روحانی طاقت کشید کی۔ تیسرا اور چوتھا پڑاؤ نجف اور کربلا، عراق، سرحدوں سے ماورا اثر و رسوخ، 8 جولائی۔ 8 جولائی کو یہ آخری سفر سیاسی و جغرافیائی سرحدوں کو عبور کرتا ہوا عراق میں داخل ہوگا۔ عراقی وزیر اعظم خود نجف کے ہوائی اڈے پر اس تاریخی جنازے کا استقبال کریں گے، جس کی تصدیق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عراقی وزیر خارجہ فواد حسین پہلے ہی کر چکے ہیں۔ یہ پڑاؤ عراقی قبائل، براج اعظام اور سیاست دانوں کی والہانہ درخواست پر طے کیا گیا ہے۔ نجف اشرف میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر حاضری کے بعد یہ جست خاکی کربلا معلیٰ پہنچے گا۔ کربلا، جہاں سن 680 عیسوی میں نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے کنبے کے ساتھ باطل کے سامنے سر کٹایا تھا لیکن جھکایا نہیں تھا۔ سید علی خامنہئی کے تابوت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس علمدار کے مزارات کا طواف کرایا جائے گا۔ آخری پڑاؤ مشہد مقدس، جہاں سے سفر شروع ہوا وہیں اختتام، 9 جولائی۔ 9 جولائی کو اس تاریخی سفر کا آخری سورج مشہد کی سرزمین پر طلوع ہوگا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں 1939 میں سید علی خامنہئی نے آنکھ کھولی، جہاں ان کا بچپن گزرا اور جہاں سے ان کی زندگی کی کہانی شروع ہوئی۔ ان کی زندگی کا دائرہ اسی شہر میں مکمل ہو رہا ہے۔ ان کی وصیت اور مروجہ روایات کے مطابق انہیں ایران کی سب سے مقدس ترین زیارت گاہ 8ویں امام حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ مشہد کی مٹی میں اس عظیم رہنما کی تدفین ان کی ذاتی میراث، طویل جدوجہد اور اسلام اور شیعہ مذہب کے لیے ان کی اعلیٰ ترین خدمات کا ایک اعتراف بھی ہے۔ ایک ایسا رہنما جو جیا تو چٹان کی طرح مضبوط کھڑا رہا اور رخصت ہوا تو مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ لیکن حضور، 3 سے 9 جولائی تک جاری رہنے والا یہ سفر صرف ایک جنازہ نہیں ہے۔ تہران سے قم، قم سے نجف، نجف سے کربلا اور کربلا سے مشہد تک کا یہ سفر، اس میں پوری دنیا کے مختلف ممالک کے مندوبین اور کروڑوں عقیدت مندوں کی شرکت، یہ صرف شہید راہبر کو الوداعی خراج عقیدت پیش کرنے کی رسومات نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ اور ان رسومات کے ذریعے ایران نے عالمی سیاسی بساط پر ایک نہیں 3 مہرے ایک ساتھ چل دیے ہیں۔ پہلا مہرہ عوامی مقبولیت کا لائیو ثبوت، شو آف فورس۔ مغربی میڈیا برسوں سے پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ایرانی عوام اس اسلامی نظام سے بیزار ہو چکے ہیں، لیکن آج تہران کا مسلح امام خمینی گواہ ہے کہ جب لاکھوں کا ہجوم اپنے راہبر کے تابوت کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا 1979 میں تھا۔ یہ اسلامی نظام کی مقبولیت کا ایک ایسا ریفرینڈم ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ دوسرا مہرہ سفارتی تنہائی کا خاتمہ ہے، the death of isolation۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو دنیا سے کاٹنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن آج تہران کے ہوائی اڈے پر دنیا کے 100 سے زائد ممالک کے اعلیٰ سطح کے وفود اتر رہے ہیں۔ صدور، وزیر اعظم، بڑے بڑے لوگ
یہ دنیا کو پیغام ہے کہ ایران تنہا نہیں ہے. روس اور چین جیسی عالمی طاقتوں کے نمائندے تہران میں موجود ہیں. خلیجی ممالک کے سفارتکار عمان، قطر، بحرین، سعودی عرب خامنہئی کی آخری رسومات میں شریک ہے. جنوب مشرقی ایشیا، جنوبی امریکہ، بھارت، پاکستان، ان کے اعلیٰ سطحی وفود کی ان رسومات میں شرکت اس بات کی گواہ ہے کہ واشنگٹن کی پابندیاں اب کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی. دوسرا، حضور، ایران سے عراق جانا یہ ایک ایسا میسج ہے کہ ایران کا اثر و رسوخ صرف ایران کی سرحدوں میں قید نہیں ہے. جہاں جہاں پر شیعہ کمیونٹی ہے، ایران کا اثر و رسوخ ان تمام جگہوں پر ہے. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے. اور آخری مورا ہے حضور، تاریخوں کی ماسٹر کلاس، دا میسج آف ڈیٹس. ان تاریخوں پر غور کیجئے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک جیو پولیٹیکل ماسٹر کلاس ہے. 4 جولائی جب سید علی خامنہئی کا جسد خاکی عوام کے سامنے آخری دیدار کے لیے رکھا جا رہا ہے، یہ وہی دن ہے جب امریکہ اپنی آزادی کی 250ویں سالگرہ منا رہا ہے. امریکہ جہاں اپنی طاقت کا جشن منا رہا ہے اور دنیا کے سامنے اپنی جمہوریت اور آزادی کے شادیانے بجا رہا ہے، اسی دن تہران اپنی استقامت، ثابت قدمی اور قربانیوں کے زخم دکھا کر امریکی جارحیت کا اصل چہرہ بے نقاب کر رہا ہے. دوسرا، ماہ محرم الحرام. یہ پورا جنازہ محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے. محرم مظلومیت، شہادت اور یزیدی طاقتوں کے خلاف انکار کی علامت ہے. ایران نے اپنے قائد کے جنازے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کے ساتھ جوڑ کر ان کی قربانی کو امر کر دیا. حضور، مغرب سمجھ رہا تھا کہ خامنہئی کے بعد ایران میں اقتدار کی جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن مجلس خبرگان اسمبلی آف ایکسپرٹس نے چند ہی دنوں میں خامنہئی کے 56 سالہ فرزند سید مجتبی خامنہئی کو ایران کا تیسرا سپریم لیڈر منتخب کر لیا اور امریکہ اور مغرب کے منہ بند کر دیے. لیکن یہاں سے ایران کا وہ مائنڈ گیم شروع ہوتا ہے جس کے ایرانی ماہر ہیں. مجتبی خامنہئی وہ بھی اسی 28 فروری کے حملے میں زخمی ہوئے تھے. مغربی ذرائع ابلاغ کہتے ہیں کہ وہ شدید زخمی ہوئے اور شاید ان کا چہرہ مسخ ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ ایک ہاتھ یا ایک پیر میں چوٹ آئی ہے. ان کا پہلا بیان بھی صرف تحریری تھا، نہ کوئی ویڈیو سامنے آئی نہ آڈیو. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے والد کے جنازے میں بھی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مجتبی خامنہئی واقعی اتنے زخمی ہیں یا یہ تہران کی وہ مائنڈ گیم ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے؟ ایران جان بوجھ کر مجتبی خامنہئی کو ایک پراسرار شخصیت، مسٹری بنا کر پیش کر رہا ہے. دشمن پریشان ہے کہ نیا راہبر کہاں ہے، کس حال میں ہے اور اگلا قدم کیا اٹھائے گا. یہ وہ نفسیاتی جنگ ہے جس میں ایران ہمیشہ سے استاد رہا ہے. دوسری طرف یہ ان خدشات کو بھی جنم دیتا ہے کہ آیا راہبر مجتبی خامنہئی حیات بھی ہیں یا وہ بھی شہید ہو چکے. ایران کو مغرب کے لیے نہ صحیح لیکن ایرانی عوام کے لیے کچھ عرصے تک انہیں سامنے تو لانا ہی پڑے گا. لیکن فی الحال ایرانی عوام متحد ہیں اور پرعزم دکھائی دیتے ہیں اور اپنے ہر دل عزیز راہبر شہید سید علی خامنہئی کی آخری رسومات میں دل و جان سے شرکت کر رہے ہیں. حضور، آج تہران کی سرزمین پر رکھا آیت اللہ علی خامنہئی کا جسد خاکی اس امر کی گواہی دے رہا ہے کہ شہادتیں کسی تحریک کو ختم نہیں کرتی بلکہ انہیں لافانی بنا دیتی ہیں. سید علی خامنہئی کی شہادت نے ایران کو ایک نیا عزم، ایک نئی روح اور نیا حوصلہ دیا. یہ سفر ایران کے زوال کا نہیں بلکہ ایران کی طاقت اور خوشحالی کے ایک نئے باب کا آغاز ہے. ہم دعاگو ہیں کہ اللہ رب العزت سید علی خامنہئی، ان کے اہل خانہ، ان کے رفقا اور ایران، لبنان، فلسطین اور امت مسلمہ کے تمام شہداء کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کے خون کو اسلام کی سربلندی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی آزادی کا ذریعہ بنائے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.